جی ہم اس وقت یہ بوا میں کھڑے ہیں اور یہ NSF کی ہیں مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں افراز شبیر جی آئی ہوئی تھی آج ارشد بلو جو شہیدین کے سابق مرکزی صدر ہیں ان کی قبر پہ حاضری دی ہے انہوں نے. تو یہ دور دور تک آپ نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے یہ سب جو پہلے آبادی ہوتی تھی لیکن یہ منگلا ڈیم اپریز ہوا ہے تو یہ سارے اس میں آ گئی آبادی. تو اب یہ آبادی جہاں نہیں ہے یہ جو قبریں یہ بھی جو جب پانی آتا ہے ڈیم کے نیچے ہو جاتی ہیں. شوری احمد پر دل کے تھا گھریلو سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے تمام ساتھیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد جس طرح ان کا حکم ہے کہ ساتھیوں کو تھوڑا سا تعارف ہو جائے. یہ سب سے پہلے بیٹھے ہیں خواجہ شاہ ملا کے رکیل صاحب آپ سینئر نائب صدر ہیں سابق سینئر نائب صدر ڈسٹرکٹ بہادر اور اس کے بعد باقی دیگر ساتھی بھی میرے جان پہچان والے سارے جو خود بھی ان کا سب سے بات نہیں پتا. اور اس کے بعد ماسٹر خان صاحب کو تو آپ جانتی ہیں. اس کے بعد اس طرف یہ بائیں ساتھ میں ہمارے بیٹھے ہیں رجاز کرن صاحب آپ ایکشن کمیٹی کے شواری کے متعلق ممبر بھی ہیں اور ہمارے تنظیمی ساتھی بھی ہیں. ڈاکٹر خالد واسف صاحب میں ڈاکٹر خالد واسف صاحب اور اس طرف بھی بیٹھے ہیں میرے دوست ظفر علی راجہ صاحب ان کا بھی تعارف آپ کو ہے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں خواجہ شبیر صاحب یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل اپنا کونسل سے اپنا یوتھ کونسلر بھی ہیں اور اس کے بعد افراد محمود راجہ صاحب
آپ سینئر صحافی ہیں جنگ اخبار کے رپورٹر ہیں آپ، اور ان میں یہ ہمارے راجہ غلام فرید صاحب، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، معروف یوٹیوبر سبق شیران چودھری صاحب، انہوں نے پہلے دسیا کہ تعارف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کا کوئی اپنا باضابطہ پروگرام تو ہے نہیں ہے، تو میں بھی سچی بات ہے کوئی اس طرح کا باضابطہ کہہ لیں کہ نہ مقرر ہوں، نہ اس طرح کی بات کرنا جانتا ہوں، بس ساتھیوں کا حکم ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا اپنا شروع کر دوں پروگرام کو۔ سب سے پہلے میں ظفر علی راجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ موقع کی مناسبت کے لحاظ سے چند الفاظ اپنی طرف سے ادا کر دیں۔ امن ہو یا جنگ ہو ساتھیوں کا سنگ ہو، امن ہو یا جنگ ہو ساتھیوں کا سنگ ہو، ہمیں تو سرخ پسند ہے خون ہو یا رنگ ہو۔ میری انتہائی قابل احترام افرا شبیر چودھری صاحبہ، مرکزی سینئر نائب صدر جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، میرے انتہائی قابل احترام انقلابی دوست مبشر رزاق صاحب، زہود صاحب، میرے ہم پیشہ صحافی صاحبان اور دیگر خاتون جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے منتخب مرکزی عہدیداران بالخصوص آج ہماری اس محفل میں موجود افرا شبیر چودھری صاحبہ، مرکزی سینئر نائب صدر JKNSF کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تنظیمی ساتھیوں نے وہ عزت بخشی کہ آج آپ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم کی مرکزی سینئر نائب صدر کے عہدہ پر فائز ہیں۔ میں ایک دو گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کیونکہ آپ نے واپس بھی جانا ہے، کوئی اس طرح کا باضابطہ پروگرام بھی نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سال 1988 میں جب میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تو میرے بڑے بھائی جو اس وقت محکمہ برقیات میں سینئر اکاؤنٹنٹ تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے یہ کہا کہ اگر آپ طلبہ سیاست نہ کریں تو اس سے اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر آپ طلبہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری ذاتی رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم جس کا طلبہ حقوق کی بازیابی کے لیے اور مادر وطن کی آزادی کے لیے ایک بڑا مثبت اور واضح اس کے پاس پروگرام ہے، آپ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پرچم تلے اپنی طلبہ سیاست کا آغاز کریں۔ میں نے پھر اپنی طلبہ سیاست کا آغاز جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پرچم تلے شروع کیا۔ اس وقت کے دوستوں، بیشتر دوست جو ہیں اس وقت برطانیہ میں ہیں، ان میں کچھ جونیئر دوست ہیں، شام صاحب ہیں، اسرار صاحب ہیں، یہ بڑی اچھی ٹیم تھی، سچی بات ہے۔ اس وقت میں اس سے قبل بھی میڈم کو یہ بتا رہا تھا کہ چکسواری نیشنلسٹوں کا بہت بڑا اسٹیشن سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ہم جب مرکزی کنونشن ہوتا تھا تو ہم یہاں سے 35 گاڑیاں مرکزی کنونشن میں لے کے جاتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ بس حالات نے اس طرح پلٹا کھایا کہ کچھ دوست ہمارے بیرون ممالک روزی رزق کے سلسلے میں چلے گئے، کچھ یہاں جو موجود تھے وہ بھی اپنے کاروباری سرگرمیوں میں مگن ہو گئے، جس کی وجہ سے سچی بات ہے
تحریک کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ان دوستوں کی محنت تھی کہ میں نے ایک کارکن سے لے کے تنظیم کے مختلف عہدوں پہ میں نے کام کیا، پھر مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا۔ اس کے بعد تنظیمی دوستوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تو میں مرکزی چیئرمین کنویننگ کمیٹی بھی رہا، ایک مرکزی کنونشن جو ہے وہ میری صدارت میں ہوا۔ تو مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا، آپ یقین کریں کہ میں اس وقت کو جب یاد کرتا ہوں تو آج دوستوں پہ بعض اوقات گلہ گزار بھی ہوتا ہوں کہ شاید یہ اس طرح کی محنت نہیں کرتے یا اس طرح کے حالات نہیں رہے۔ اس وقت تو کام کرنا حالانکہ بہت مشکل تھا۔ میں خود جو ہے نا بے شمار دفعہ جو ہے نا جیلوں میں گیا، مختلف حکمرانوں کی شادمانیوں کا شکار ہوا، تشدد کا نشانہ بنا، لیکن کوئی چیز جو ہے نا ہمارے راستے میں جو ہے نا حائل نہیں ہو سکی۔ ہمارے دوست پرعزم تھے، ہم نے منظم ہو کے بہت اچھے طریقے سے کام کیا۔ تو میں آج میڈم آپ سے، آپ کی ساری ٹیم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر یہ محسوس بھی کر رہا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، آج فرحان مشتاق صاحب، زہود صاحب، مبشر رزاق جیسے دوستوں میں مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید وہ وقت شاید دوبارہ لوٹنے والا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے تنظیم کے لیے ایک متحرک کردار ادا کریں گے، جس کی وقت کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی ہے۔ اور مشن کی نئی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ نوجوان، بالخصوص آج یہاں پر محترمہ افرا شبیر صاحبہ موجود ہیں، اور مظفر صاحب والی بات ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کی کابینہ نئی بنی ہے، ہم بڑے پر امید ہیں کہ دوبارہ یہ اس این ایس ایف کا جو پہلا جو آزاد کشمیر میں جس طرح متحرک تھا، آپ کی قیادت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں آپ محنت کریں اور یہ انشاءاللہ دوبارہ این ایس ایف جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے گی جو پہلے ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد چکسواری آمد پر میں دل کے تھا کریمی سے آپ کو، تمام دوستوں کو، اپنے پورے نوجوانوں کی طرف سے جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لیں۔ چکسواری ہمارے لیے یہ باعث عزت ہے۔ جیسا کہ پہلے منفر صاحب نے ذکر کیا ہے، بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ این ایس ایف جو کردار آج بھی ادا کر رہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو حقوق کے لیے لڑائی لڑنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح این ایس ایف نے پیدا کیا ہے، وہ اور کوئی بھی تنظیم کسی بھی طرح سے نوجوانوں کو باہر نہیں نکال سکی، اور نہ وہ اس تک ان کو جذبہ دے سکی ہے، نہ وہ دلیری کے ساتھ حقوق کے لیے لڑنے کا جو ہے وہ پیغام دے سکی ہے جس طرح کہ این ایس ایف نے دیا ہے۔ اور آج چکسواری میں بھی یہاں جتنے نوجوان ابھی جس طرح نے ذکر کیا کہ کافی نوجوان جو ہے وہ ہمارے، خاص کر میرپور میں سمجھتا ہوں تنظیم، کوئی بھی تنظیم سیاسی، بالخصوص این ایس ایف کے کمزور ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں 70% جو ہے وہ نوجوان بیرون ملک ہیں۔ جو بھی کھیت تیار ہوتی ہے، وہ تیار ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمارے آج سارے معاشی لحاظ سے جو ہے مجبوری کے باعث انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ انقلابی کام میں یا تحریک میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ سارے این ایس ایف کے سابق دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ، وہ تڑپ، کوئی بھی عوامی کام ہو، کوئی بھی، آپ کے سامنے ابھی یہ جو بجلی بلا کے حوالے سے تحریک چلی ہے، آپ میرپور یا چکسواری سے اگر چھوڑ کر باقی بھی آپ پورے آزاد کشمیر میں اگر نظر دوڑائیں تو جتنی بھی ان کمیٹیوں کی قیادت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے سابق این ایس ایف کے جو کارکن ہیں، جو انہوں نے نظریہ انہوں نے سیکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے نوجوان باہر نکلے ہیں، اور 70 سال کے بعد آج یہ تحریک اس طرح پورے آزاد کشمیر میں کے اندر جو ہے وہ اس طرح تحریک چلی ہے کہ نوجوان میں سمجھتا ہوں اپنا حکمران جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ باقی چکسواری کے اندر جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوست کام کر رہے ہیں ابھی بھی، وہ کسی بھی تنظیم یا کسی بھی پلیٹ فارم سے بے شک کام کریں، لیکن میرا خود بھی، میرے اندر بھی جو بھی جذبہ ہے وہ این ایس ایف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ این ایس ایف میں مرکز میں بھی خواجہ حسن صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ کام کرنے کا مجھے بھی موقع ملا ہے، اور باقی دوست بھی ساتھ رہے ہیں۔ تو آئندہ بھی جو آپ ہماری ڈیوٹی لگائیں گے اس کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا جو بھی حصہ ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آپ کی رہنمائی میں جو بھی کام ہماری ڈیوٹی لگیں گے وہ ایک بار پھر میں آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کوئی چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے، نظر چرا کر چلے، جسم جاں بچا کر چلے۔
साथियों, आप सबको, आपके हौसलों को, आपकी हिम्मतों को और शहर अरशद बिल्लू को मेरा सुर्ख सलाम। यहाँ चक सवारी आपके पास हाज़िरी का हमारा जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि गुज़िश्ता बरस तो हम एक काफ़िले की सूरत में अपने अजीम तंजीमी शहीद अरशद बिल्लू की बरसी के मौका पर उनको खराज तहसीन पेश करने एक काफ़िले की सूरत में आए थे। लेकिन इस बार चूँकि मरकज़ी कन्वेंशन उसी तारीख़ पे था जिसकी वजह से हम ना आ सके, लेकिन जो कन्वेंशन के अंदर रैली हुई वो अरशद बिल्लू के नाम से मंसूब थी। साथियों, यहाँ पे NSF के सीनियर लोग बैठे हुए हैं और वो ये बात मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि NSF के जितने भी शोहदा हैं उस पर जो तंजीम का हर कारकुन है उसे बेहद फ़ख्र है। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ मीरपुर डिवीज़न से है तो इस हवाले से अरशद बिल्लू पर मेरे फ़ख्र की इंतहा अलग है। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि जिस तरह माजी में अरशद बिल्लू का स्टेशन अपना किरदार अदा करता रहा तंजीम के हवाले से, एक बार फिर उसको जो है वो एक्टिव किया जा सके। इस हवाले से मैं आप साथियों से ये दरख्वास्त करूँगी कि हमें आपका तावन चाहिए होगा और जहाँ पर मेरी या मेरी टीम की ज़रूरत होगी तो मैं आज यहाँ पर ये अहद करती हूँ आप लोगों से कि आप जहाँ भी मुझे या मेरी टीम के किसी भी पर्सन को पुकारेंगे तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। चूँकि वक्त मुख्तसर है लेकिन बात करना शुरू कर दें तो शायद शाम हो जाए। ना NSF की तारीख़ पे बात ख़त्म होगी, ना यहाँ पे बैठे जो जज्बे मुझे नज़र आ रहे हैं उनके चेहरों पे झलकती जो एक चमक है उस पे बात की जाए तो वो ख़त्म होगी। मैं मुख्तसरन एक बार फिर आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा और एक बार फिर आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि चूँकि तारीख़ दोबारा कोई अरशद बिल्लू तो पैदा नहीं कर सकेगी, लेकिन ये शहर, ये जो इलाका है ये एक बार फिर किसी बिल्लू को पुकार रहा है तो हमें मिस्ल बिल्लू तराशना होगा। मैं एक बार फिर आप साथियों से ये दरख्वास्त करूँगी कि इस बार जो 11 फरवरी का प्रोग्राम है वो अरशद बिल्लू के सुर्ख परचम को थामे हुए उसके साए तले यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। चूँकि काफ़ी अरसा गुज़र गया शहीद मिल्लत बाबा कौम मकबूल भट्ट शहीद को यहाँ से उस तरह का खराज तहसीन नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। तो मैं एक बार फिर ये यकीन करूँगी, मैं ये बात समझती भी हूँ और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी है कि एक डेड स्टेशन पर ये थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन मुझे ये यकीन भी है, मैं पुरुमीद भी हूँ कि वो हाथ जो अरशद बिल्लू के साथ वफादारी निभाते हुए आज एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी NSF का परचम थामे हुए हैं, वो हाथ इतने मजबूत ज़रूर हैं कि गर्दिश वक्त को एक बार फिर मात दे सकें। तो मैं एक बार फिर आप साथियों से ये तवक्को, ये उम्मीद करूँगी कि इस बार इंशाअल्लाह जो 11 फरवरी का प्रोग्राम है वो बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। आप सभी की मोहब्बतों का, आपकी इज़्ज़तों का बेहद शुक्रिया।